السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وقت گزر رہا تھا مگر وہ ایک جگہ تھم چکی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک فل سٹاپ لگ چکا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا مگر اس کا وقت ٹھہر چکا تھا۔ اس کی زندگی میں بس ایک ہستی تھی جس کے گرد اس کے دن رات گھوم رہے تھے۔ اس کا بیٹا زیدان تھا جب 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ شمس کا گزرے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اسے اپنے گھر واپس آئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ جب سے وہ میکے لوٹی تھی اس نے پلٹ کر بھی اکرام ہاؤس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ پلٹ کر اس گھر گئی تو ہر چیز بھول کر پھر سے شمس کے غم میں مبتلا ہو جائے گی۔ کسی نے بھی اسے اکرام ہاؤس جانے کے لیے زبردستی نہ کی تھی۔ وہاں سے سبھی ہر دوسرے دن زیدان اور اسے ملنے آتے تھے سوائے تیمور کے، جو مشکل سے چند بار ہی آیا تھا اور زیدان سے مل کر چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے پلٹ کر سسرال نہ آنے پر سب سے زیادہ غصہ تیمور نے کیا تھا، مگر اب اسے پرواہ نہ تھی۔ اگر اسے کسی کی پرواہ تھی تو وہ اس کا بیٹا تھا جو اس کے پاس تھا۔ اسے اب اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پلوشا نے ہاؤس جاب شروع کر دی تھی اور اس نے کشمالہ سے بھی بہت اصرار کیا تھا مگر وہ نہ مانی تھی۔ گھر میں یشار اور زرمینی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا ذہن بٹے گا، مگر اس کا یہی جواب تھا کہ وہ بیٹے کا خیال رکھے گی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ آسان ہونے والی ہے۔ سیاہ کرتا پاجامہ میں ملبوس وہ مغرب کے وقت باہر لان میں زیدان کو لیے بیٹھی تھی۔ یشار اب بھی آفس سے لوٹا تھا اور اسے لان میں بیٹھے دیکھ کر وہیں چلا آیا تھا۔ شمس کے انتقال کے بعد جب سے کشمالہ واپس میکے شفٹ ہوئی تھی، یشار بھی واپس اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا اور آفس سے آنے کے بعد اکثر اس کے ارد گرد ہی پایا جاتا تھا۔ بس کچھ دیر کے لیے باہر لائی تھی زیدان کو، پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ چیئر سے اٹھتے اس نے بتایا، یار خیال کرو بہت چھوٹا ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی اسے۔ اس طرح کھلے آسمان کے نیچے لیے بیٹھی ہو۔ حالانکہ زیدان اونی کپڑوں میں ملبوس تھا مگر اس نے پھر بھی سمجھانا منع ضروری سمجھا تھا۔ کشمالہ نے ٹوپے سے اس کے دکان مزید ڈھک دیے۔ نیکسٹ انجیکشن کب لگنا ہے زیدان کو؟ زیدان یشار کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ یشار نے بے اختیاری سے گود میں آنے کا اشارہ کرتے اپنی گود میں لے لیا۔ 1 ہفتے بعد زیدان کی چمکتی آنکھیں دیکھتے سادگی سے بولی تھی، ٹھیک ہے مجھے 1 دن پہلے بتا دینا پھر چلیں گے۔ ارے اس کی کیا ضرورت ہے ماما، کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی اسے شرمندہ تھی۔ اسے اندازہ تھا یشار اور اس کے بیٹے کا کس طرح خیال رکھ رہا تھا۔ کیوں، میرا حق نہیں ہے اس پر؟ میرا یہ مطلب نہیں، میں بس آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے مالا؟ 1 گھنٹے میں میرا ایسا کوئی کاروبار نہیں رکے گا۔ اس کے عذر پر ٹوک گیا۔ دیکھو میرا ہیرو بھی مسکرا رہا ہے۔ اسے زیدان کی جانب متوجہ کیا جو مسکراتا اس کے سینے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ کشمالہ بے رنگ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتی بے خیالی میں مسکرائی تھی۔ دور بالکنی میں کھڑی یہ منظر دیکھتے زرمینی نم آنکھیں لیے پلٹ گئی تھی۔ یہ منظر وہ نہ تھا جو نظر آ رہا تھا، یہ منظر ایک مکمل فیملی کا تھا۔ یشار مصطفیٰ کی آنکھوں میں موجود جو جذبہ وہ کشمالہ کے بارات پر دن نظر انداز کر گئی تھی، اب پچھلے 6 ماہ سے محسوس کرتی آہستہ آہستہ جل رہی تھی۔ کہاں ہو؟ ہاسپٹل میں ہی ہوں، بس نکل رہی ہوں۔ ٹیبل سے اپنے سامان سمیٹتے فون پر موجود سمرا صاحبہ کو جواب دیا۔ اسے ہاسپٹل جوائن کیے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ لوگ شمس کے غم کو سینے میں دفن کیے آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں کے ٹریک پر واپس آ گئے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ انہیں نارمل کر رہا تھا مگر پلوشا کو ایک دکھ حد سے زیادہ تھا۔ اس کی بہترین دوست جس کے ساتھ 6 سال مل کر پڑھائی کا عرصہ گزارا، وہ ایسا غم لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ اپنا کریئر تک بھول گئی تھی۔ اسے جب بھی فرصت ملتی تھی ملیحہ صاحبہ اور آقا جان کو لیے آمنہ ولاس پہنچ جاتی تھی۔ اتنی دیر تک کیوں رہتی ہو ہاسپٹل میں؟ وقت دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک نظر اس واچ پر ڈالی جو 6:45 بجا رہی تھی۔ ماما 5 بجے ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، اب نکالنے میں اتنا وقت لگ ہی جاتا ہے۔ کوریڈور میں آتے اس نے انہیں آگاہ کیا، اور آپ ہی کا خیال رکھ رہی ہو نا؟ جانتی ہو کتنی مشکل سے نارمل ہوئی ہیں، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کیا کرو۔ شمس کے جانے کے بعد تو آنی اتنی خاموش ہو گئی، کبھی کبھی تو سارا دن بات نہیں ہو پاتی، اس نے افسردگی سے انہیں بتایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کس سے بات کرے وہ؟ کشمالہ میکے چلی گئی اور تم جاب پر، وہ تنہا نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ ابھی میری بات ہوئی تھی ان سے، شادی کی تاریخ مانگ رہی تھی۔ پلوشا کے آگے بڑھتے قدم ایک دم رکے، دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اتنی جلدی ماما؟ ابھی تو شمس… یہ جلدی کہاں سے ہے؟ منگنی ہوئے 2 سال ہونے کو ہے، تم ابھی جلدی کہہ رہی ہو؟ اور شمس کا غم کوئی ایسا نہیں کہ اگلے 2-4 ماہ میں بھول جاؤ۔ پلوشا نے لب کاٹے۔ اس سے محبت ہم سب کو ہے مگر بیٹا زندگیاں نہیں رک سکتی، اور جب آپ ہی خود چاہ رہی ہیں پھر میں اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ اس لیے اگلے ماہ کی تاریخ دے دی ہے میں نے۔ پلوشا کو لگا کسی نے اس کے سر پر بم گرا دیا۔ کیا اتنی جلدی ماما؟ شوق کے سبب اس سے بولا نہ گیا تھا۔ دل الگ تیز تیز دھڑکنے لگا تھا مگر وہ اس کے شوق کو خاطر میں لائے بغیر ڈپٹتی کال کاٹ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
یا اللہ، یہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر بے اختیار ہاتھ رکھا تھا، جب پھر ارد گرد دیکھتی تیزی سے قدم پارکنگ کی جانب بڑھا گئی۔ روز اس سے ڈرائیور ہی لینے آتا تھا۔ صبح کبھی کبھی قسمت اس پر مہربان ہوتی تھی اور تیمور اسے ہاسپٹل چھوڑ دیتا تھا، مگر یہ الگ بات تھی کہ شمس کے انتقال کے بعد تیمور مزید سنجیدہ اور کم گو ہو گیا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم تیمور کی کار دیکھ کر تھم سے گئے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے اسے اپنا دل پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آتا محسوس ہوا۔ خاکی ڈریس پینٹ اور روز وائٹ شرٹ پر ٹائی لگائے رسٹ واچ دیکھتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے وہ شخص خواب سا لگتا تھا، اسے اپنا بنانا، اس کے قریب رہنا، اس کی نگاہوں میں رہنا پروشہ کمال کی اولین خواہشوں میں سے تھا۔ تیمور کی نگاہ اس کی سمت اٹھی تھی اور اسے اپنی جگہ تھما دے کر عروج گئیں۔ وہ فوراً حواس میں لوٹی تھی۔ آج آپ کیسے آ گئے؟ اس کے قریب پہنچنے تک وہ خود کو اچھا خاصا سنبھال چکی تھی۔ آج جلدی فری ہو گیا تو سوچا تمہیں پک کرتا چلوں، کار میں بیٹھتے اسے بتایا۔ پلوشہ کو اس وقت وہ مزید دل کے قریب لگا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹاتی اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ تیمور نے ڈرائیونگ کرتے ایک نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ کیا بات ہے، اتنی چپ چپ کیوں ہوں؟ تیمور کی گمبھیر آواز پر اس نے چونکتے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں؟ نہیں تو؟ تیمور نے ایک نگاہ ونڈ اسکرین پر ڈالتے اسے دیکھا۔ سرخ چہرہ لیے وہ کنفیوز سی بیٹھی تھی، اس کے لبوں کے کنارے ذرا سے پھیلے تھے۔ لگ رہا ہے ہماری شادی کی خبر تم تک پہنچ چکی ہے۔ پلوشہ کی آنکھیں اپنے سائے سے دگنی ہو گئی تھیں۔ اپنا نچلا لب کاٹتے تیمور کی ذہین آنکھوں میں دیکھا۔ اسی پل ایک الوہی چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ آپ کو پتہ ہے؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ ماما نے مجھ سے پوچھ کر ہی آنی سے بات کی ہے، تیمور نے نرمی سے کہا تھا۔ پلوشہ کو اپنا آپ آہستہ آہستہ موم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آج پلوشہ، ملیحہ صاحبہ اور آقا جان آمنہ ولا صاحب تھے۔ لاؤنج میں الگ ہی رونق لگی تھی۔ زیدان ملیحہ صاحبہ کی گود میں پرسکون بیٹھا سب کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا اور ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پوتے کو دیکھتے بے اختیار چومنے لگتی۔ زیدان سے انہیں شمس کی خوشبو آتی تھی۔ یہ احساس انہیں مزید اس سے محبت کرنے پر اکساتا تھا۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کشمالہ نے زیدان سے نگاہیں ہٹا کر برابر میں بیٹھی پلوشہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب اسے پلوشہ اور تیمور کی شادی کا پتہ چلا وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ ماضی کی کسی یاد کا نشان یا کلک تک باقی نہ رہا تھا۔ بس اب بہت پیچھے رہ گیا تھا جب اس کی زندگی بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ مگر میں اتنی جلدی یہ سب نہیں چاہتی تھی مالا، ابھی شمس کے گزرے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ تمہارا غم بہت بڑا ہے، میں کیسے ایسے؟ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتی افسردگی سے بولی۔ کشمالہ کے لبوں پر ایک آزردہ سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں وشا، میں یہ بالکل نہیں چاہوں گی کہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی صرف اس وجہ سے ڈیلے کرو، اور جہاں تک میرے غم کا سوال ہے یہ تو ساری زندگی ساتھ رہنا ہے۔ میں سنبھل تو سکتی ہوں مگر بھول تو سکتی نہیں۔ اس کی آنکھوں کی زمین نم ہونے لگی تھی۔ پلوشہ کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اللہ نے دیکھنا تمہارے لیے ضرور کوئی انعام رکھا ہوگا مالا، وہ اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ نے صبر دے دیا، اور کیا چاہیے اب مجھے؟ اچھا یہ باتیں چھوڑو، شادی کی شاپنگ کب سے شروع کر رہی ہو؟ اس نے جان کر بات کا رخ موڑ دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسی شاپنگ؟ ماما کہہ رہی ہیں جاب سے لیو لے کر سیدھا لاہور پہنچو، کب تک سسرال میں بیٹھی رہو گی؟ اس کے تاثرات اتنے دلچسپ تھے کشمالہ اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکی۔ ویسے بات اتنی غلط بھی نہیں، ہر وقت اپنے منگیتر کے ارد گرد پھرتی رہو گی تو ملن میں کیسا مزہ رہے گا؟ اس کے معنی خیزی پر وہ سر سے پیر تک سرخ پڑتی گھورنے لگی۔ کشمالہ بیٹا۔ جی ماما، ملیحہ صاحبہ کے پکارنے پر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ بیٹا گھر کب آ رہی ہو؟ تیمور بہت مس کرتے ہیں زیدان کو، ہر وقت پوچھتے ہیں۔ انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ کشمالہ کے چہرے پر سے ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ آؤں گی کچھ دن میں ماما، اس نے نظریں چراتے مدھم آواز میں کہا۔ یہ جملہ اس نے پہلی بار نہیں کہا تھا، وہ ہمیشہ ایسے ہی کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی جو وہ ہمیشہ وہاں جانے سے کترا جاتی تھی۔ مینے؟ کشمالے کے پکار پر زرمینے کی سیڑھیوں پر جاتے قدم ٹھہر گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سادے لان کے سوٹ میں ملبوس شفون کا دوپٹہ اوڑھے زیدان کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آتے پوچھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم قریب ہی پارک تک جا رہے ہیں، چلو گے ہمارے ساتھ؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ماما کے پیروں کا مساج کرنا ہے، کھردرے لہجے میں کہتی واپس مڑ گئی۔ مگر کشمالہ نے اسے پھر پکارا تھا۔ پھپھا تو تائی اماں کے ساتھ گئی ہوئی ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ اس کا لہجہ نظر انداز کرتے نرمی سے بولی تھی۔ میں نے ایک بار منع کر دیا نا، پھر کیوں پیچھے پڑ رہی ہو؟ اس بار تیز لہجے میں کہتی اسے ساکت کھڑا چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ کشمالہ کتنی ہی دیر تک ہل نہ سکی تھی۔ وہ کئی دن سے نوٹس کر رہی تھی کہ زرمینے اس سے بہت کٹی کٹی اور روکھی رہنے لگی تھی۔ اس کی کسی بات کا جواب سیدھے منہ سے نہیں دیتی تھی، نہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ بیٹھتی تھی، نہ باتیں کرتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی جس سے وہ بالکل ہی اسے دور ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنی سوچوں میں الجھے زرمینے زینت بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے گرے کرتا شلوار میں ملبوس اشار دوسری جانب سے آتا نظر آیا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا، وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے لوٹا تھا۔ صبح سے اس کے سر میں درد تھا، اس لیے آج جلدی آفس آ گیا تھا۔ اسٹڈی میں 1 کپ چائے بھیجو۔ زرمینے نے اپنے آگے سے گزرتے اس شخص کو دیکھا
جس نے نگاہ تو اس پر ایک نہ ڈالی مگر حکم ایسے دیا تھا جیسے وہ اس کا زرخرید غلام ہو. اس کے اندر پکتا لاوا اور شدت اختیار. ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کسی اور سے کہیں، انتہائی چپتے لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی. اس کی بدتمیزی اور صاف جواب پر یشار کے قدم ٹھٹک گئے. سر میں پہلے ہی درد تھا اس پر اس کا لہجہ. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 2 قدموں میں اس تک پہنچتا بازو سے پکڑ کر اپنی سمت موڑ گیا. زرمینی اس اچانک افتاد پر بوکھلاتی ہوئی پلٹی تھی. کیا کہا تم نے؟ زرمینی نے اپنے بازو پر موجود اس کے ہاتھ کو پھر سے اسے دیکھا. ہاتھ چھوڑے میرا. تمہیں کیا لگ رہا ہے تمہیں چھونے کے لیے مارا جا رہا ہوں؟ اسے پیچھے دیوار کی جانب دھکا دیتا 2 قدم نزدیک آ رہا. ہاں نہیں مرے جا رہے، اس لیے مجھ سے مخاطب بھی مت ہو. حلق میں کڑوا گولا سٹکا تھا. یشار کی آنکھوں میں بس ایک پل کے لیے حیرت ابھری تھی مگر پھر غصے نے اس کی جگہ لے لی. کیا یادداشت چلی گئی ہے یا میں یاد دلاؤں؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کس سے اور کس لہجے میں بات کر رہی ہے تم؟ اس کا بازو ایک بار پھر اپنے شکنجے میں لیا تھا. وہ بس سی کر کے رہ گئی تھی. اس وقت اس کا دل بری طرح جل رہا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کس سے اور کس لہجے میں بات کر رہی ہوں. مجھے بخوبی رشتوں کا پاس رکھنا آتا ہے، لیکن آپ کی طرح نہیں جسے کسی رشتے کا پاس ہی نہیں ہے. اس کے بھڑکتے الفاظ یشار کا دماغ آؤٹ کر گئے تھے. زرمینے وہ دھاڑا تھا اور پوری قوت سے دیوار میں مکہ دے مارا. زرمینے اپنی چیخ روکتی آنکھیں میچ گئی. آئندہ اگر میرے سامنے آنے یا ایسی بکواس کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ وہ پھنکارتا اسے دور دھکیل گیا. وہ نامانکھی لیے لڑکھڑاتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی. پاگل لڑکی. اسے جاتا دیکھ کر دانت پیستا تن فن کرتا خود بھی وہاں سے چلا گیا تھا. وہ آقا جان کی کچھ رپورٹس لینے ہاسپٹل آیا تھا. ابھی رپورٹس ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے باہر کوریڈور میں ہی آیا تھا جب نگاہ نیلے کاٹن کے لباس میں ملبوس براؤن شال اوڑے ڈھیلا سا جوڑا باندھی کشمالہ پر گئی تھی جو چھوٹے سے شارٹس اور ٹی شرٹ پہنے زیدان کو گود میں لیے کھڑی تھی. تیمور بے اختیاری اس جانب بڑھا تھا. آج کتنے ہفتوں بعد دیکھا تھا اسے. اس کے قریب پہنچنے سے پہلے کشمالہ بے ارادہ ہی پلٹی تھی اور نگاہ سیدھی سیاہ 3 پیس میں ملبوس تیمور صلاح الدین تک گئی جو انہی کی جانب بڑھ رہا تھا. اس پل تیمور کی نگاہیں زیدان پر تھیں اس لیے کشمالہ کی بھینچے لب نہ دیکھ سکا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. زید. تیمور نے قریب آتے سیدھا زیدان کو پکارا تھا. کشمالہ نے لب کاٹتے ایک نظر زیدان کو دیکھا جو نوارد کو دیکھ رہا تھا. تیمور نے بے اختیار زیدان کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا. کشمالہ نے بغیر کسی پس و پیش کے اس کی گود میں دے دیا. میرا شیر. اسے اپنی گرم آغوش میں بھرتا کئی بوسے دے گیا. کشمالہ یہ منظر کچھ حیرت سے دیکھا تھا. تیمور کو بھی کبھی اتنا بے اختیار ہوتے اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا اور اس پل وہ زیدان میں اس طرح گم ہو گیا تھا جسے ارد گرد کوئی موجود ہی نہ ہو. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. یہاں کیا کر رہی ہو؟ بالآخر اس نے زیدان سے نگاہ ہٹا کر کشمالہ سے پوچھا تھا. زیدان کو انجیکشن لگوانا تھا. اس نے ارد گرد دیکھتے سرسری سا بتایا تھا. کس کے ساتھ؟ ان دونوں کے درمیان ایسی گفتگو بھی کبھی نہیں ہوئی تھی اس لیے تیمور بھی تمام توجہ زیدان پر ہی مرکوز کیے ہوئے تھا. بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ ان کی فیس ٹو فیس کبھی کوئی گفتگو ہی نہ ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی پاس ہی ایک روم سے نکلتے یشار نے دونوں کی جانب اپنی توجہ اپنی جانب کھینچ لی. یشار بھی تیمور کو دیکھ چکا تھا. دونوں کے درمیان ایک شدید ناگوار نظر کا تبادلہ ہوا تھا. وہ بخوبی دونوں کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ سکتی تھی. اس نے دونوں کے درمیان ٹینشن محسوس کرتے تھوک نکلا. چلے مالا. یشار نے تیمور کو نظر انداز کرتے اسے مخاطب کیا تو اس نے ایک نگاہ تیمور کو دیکھا اور زیدان کو لینا چاہا مگر وہ لب بھینچتے اسے ہی گھور رہا تھا. زیدان میرے ساتھ جا رہا ہے؟ شام کو چھوڑ جاؤں گا میں خود. اس کے سرد لہجے پر کشمالہ نے حیرت سے گنگ ہوتے یشار کو پھر اسے دیکھا. یشار کے تاثرات بھی اس سے مختلف نہ تھا. آپ اس طرح نہیں لے جا سکتے. زیدان کی طبیعت اپسٹ ہے اور وہ میرے بغیر ایک پل نہیں رہتا. کشمالہ نے بے چین ہوتے زیدان کو لینا چاہا مگر تیمور اس کا ہاتھ زیدان پر سے ہٹا گیا تھا. اس جگہ سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یشار نے ناگوار لہجے میں کہتے تیمور کو دیکھا. جواباً تیمور نے انتہائی تیش کے عالم میں اسے دیکھا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے اس لیے بیچ میں مت آؤ. ایک ایک لفظ پر زور دیتے سرخ نگاہوں سے اسے گھورا تھا. یشار سلگ اٹھا جبکہ کشمالہ کو اپنا آپ ٹھنڈا پڑتا محسوس ہو رہا تھا. اگر اس جگہ یہ دونوں تماشا شروع کر دیتے تو وہ تو روک بھی نہ پاتے. اگر تمہیں زید کے ساتھ آنا ہے تو آ سکتی ہو. اتنا کہتا وہ پلٹ گیا تھا. اسے تیش صرف یشار کو دیکھ کر آیا تھا جو نہ جانے کس حق سے اس کے بھائی کی بیوی اور اس کی اولاد کو لیے گھوم رہا تھا. اس وقت اس کا روم روم سلگ رہا تھا. یشار بھائی میں زیدان کے ساتھ جا رہی ہوں. آپ گھر پر بتا دیجیے گا. اس کی اجرت میں کہتے تیمور کے پیچھے جانا چاہ مگر اس نے ہاتھ تھام لیا. یہ کیا حرکت ہے؟ تم کیوں اس شخص سے اتنی خوفزدہ ہو رہی ہو مالا؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی تم سے تمہارا بچہ چھین کر لے جانے کی؟ یشار سر سے پیر تک شولوں کی لپیٹ میں تھا. یہ وقت ان باتوں کا نہیں یشار بھائی، پلیز آپ تو سمجھیں. اس نے نم آنکھوں سے التجا کی تھی. یشار اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور کشمالہ کے ہاتھ پر گرفت نرم کر گیا. فائن. کشمالہ نے اسے ممنون نگاہوں سے دیکھا تھا اور زیدان کا بیگ اٹھاتے تیمور کی جانب قدم بڑھا گئی تھی جو کوریڈور سے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا. جب وہ باہر آئی تو سورج کی الوداعیاں کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تھی. اس نے چہرے کے آگے ہاتھ لاتے ارد گرد دیکھا. کونے میں کھڑی چمچماتی مرسیڈیز میں بیٹھا تیمور زیدان کو گود میں لیے بیٹھا تھا. کشمالہ لب کاٹتی کار کی جانب قدم بڑھا گئی. زیدان اس کی گود میں بیٹھا اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں.
کشمالہ کا دل موم کی طرح پگھلا، اس کے بیٹے میں تو جان تھی اس کی۔ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے اسے چند ماہ پہلے کا منظر یاد آیا تھا، جب اسے اور پلوشہ کو تیمور کے ساتھ یونیورسٹی جانا تھا، مگر وہ صرف اس شخص سے شدید ناپسندیدگی کی وجہ سے اس دن یونیورسٹی نہ جا سکے تھے، مگر آج اپنے بیٹے کی وجہ سے اس شخص کی کار میں اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر تیمور نے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ کشمالہ نے زیدان کو لینا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ روک گیا تھا۔ اس نے لب کھینچتے شدید ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں کہیں بھاگ نہیں رہی، مگر پلیز زیدان کو مجھے دیں اور آپ ڈرائیونگ کریں۔ اس کے سلگتے لہجے پر تیمور نے لب کھینچتے زیدان کو اس کی گود میں دے دیا۔ راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ کشمالہ کے تمام توجہ زیدان پر تھی، یا کبھی کبھی ونڈ اسکرین کی جانب دیکھ لیتی۔ تیمور گاہے بگاہے زیدان پر نظر ڈال رہا تھا، اس کو دیکھ کر جیسے اس کے اندر موجود اداسی چھٹنے لگتی تھی۔ سگنل پر کار روکتے وہ آنکھوں میں نرمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو کبھی کشمالہ کے کندھے پر سر رکھتا، پھر منہ بناتا، دوسرے کندھے کی طرف لپکتا۔ کشمالہ خاموشی سے باہر رک کے ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تو آنے والے وقت کو سوچ کر سست پڑ رہا تھا۔ آج وہ 6.5 ماہ بعد واپس شمس صلاح الدین کے گھر جا رہی تھی۔ دل کسی گہری کھائی میں گرتا محسوس ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ واپس اسے ٹراما میں چلی جائے گی۔ شمس کی یادیں پھر اس پر حملہ کریں گی اور وہ اپنے آپ سے، اپنے حال سے، اپنی اولاد سے بھی بے خبر ہو جائے گی، جو وہ اب ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ زیدان اس کا حال اور مستقبل تھا، اس کے لیے تو اب اسے جینا تھا، یعنی خود کو مضبوط کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ باجی اللہ کے نام پر دے دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے چونکتے ونڈو کے باہر کھڑی بھکارن کو دیکھا۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے اور ایسے چاند سے بچے دے تمہیں۔ بھکارن اور نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ کشمالہ کو اپنے چہرے سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ اسی لمحے تیمور کے ساتھ آنے اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے پر وہ جتنا خود کو کوستی کم تھا۔ اپنی نم ہوتی آنکھوں پر بند باندھتی ہاتھ بڑھا کر ونڈو بند کرنے کا بٹن دبا گئی تھی۔ بھکارن کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ کار میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے اپنے سن ہوتے وجود کے ساتھ تیمور کی جانب دیکھنے کی غلطی بھی نہ کی تھی، جبکہ دوسری جانب تیمور بھی ایک پل کے لیے بھکارن کی دعاؤں پر چونکا تھا، مگر اگلے ہی پل سنبھل گیا تھا۔ یہ بھکارن کی غلطی نہ تھی، کوئی بھی انجان انہیں اس طرح کار میں بیٹھا دیکھ کر فیملی ہی سمجھتا، اس لیے اس کی باتیں نظر انداز کر کے پیسوں کے لیے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا والیٹ اٹھا ہی رہا تھا جب کشمالہ نے ونڈو ہی بند کر دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تیمور نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، جو ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا اور لب سختی سے آپس میں بےبس تھے۔ سگنل کھلنے پر تیمور پیسے دینے کا ارادہ ملتوی کرتا اس پر سے نظریں ہٹا کر کار سٹارٹ کر گیا تھا۔ باقی راستہ خاموشی میں گزرا تھا۔ کار میں اگر کسی کی آواز کبھی کبھی گونجتی تو وہ زیدان تھا، جو کبھی کلکاریاں بھرتا تو کبھی رو دیتا۔ اتنی سی دیر میں تیمور کو اندازہ ہو گیا تھا اس کا لاڈلا کس قدر موڈی تھا۔ کار پوچھ میں رکی تو وہ دونوں ساتھ ہی کار سے اترے تھے۔ تیمور نے کار سے اترتے ہی کشمالہ سے زیدان کو لیا تھا، کیونکہ اس وقت کشمالہ کی توجہ ان دونوں پر نہیں بلکہ گھر پر تھی، جس کی ہر چیز سے اس کی شمس کی خوشبو آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ وہ ارد گرد پھیلے سبزے کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نگاہ شمس کی بلیوں پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے بلیوں سے ڈر لگتا تھا، وہ کبھی بلیوں کے پاس نہیں جاتی تھی۔ شمس کی زندگی میں بھی وہ کبھی اس کی بلیوں کے نزدیک نہیں گئی تھی، مگر اس لمحے اس کا جی چاہا وہ قریب جائے اور انہیں اپنی باہوں میں بھر لے۔ تیمور نے اندر جانے سے پہلے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ ابھی کار کے پاس کھڑی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے جہاں دیکھ رہی تھی، ایک پل کے لیے تیمور کو بھی ساکت کر گئی تھی۔ شمس کہیں نہ ہو کر بھی ہر جگہ تھا۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی تکلیف اٹھی تھی، ایک خالی پن تھا جو شاید کبھی پور نہیں ہونا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اندر چلو۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے اسپاٹ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز پر کشمالہ چونکی تھی اور اپنی بے اختیاری پر حیران ہوتی جھٹ آنسو پہنچ گئی۔ تیمور پلٹا تو وہ بھی خود کو سنبھالتی اندر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ کشمالہ اور زیدان کو دیکھ کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پلوشہ تو 2 دن پہلے لاہور جا چکی تھی، جبکہ صلاح الدین صاحب، ملیحہ صاحبہ اور آقا جان نے ان کا بڑے پرجوش انداز میں استقبال کیا تھا۔ گھر میں کئی مہینے بعد رونق لوٹی تھی، اور یہ محسوس کرتے کشمالہ اندر ہی اندر شرمندہ بھی تھی، جو اپنی خود غرضی میں زیدان کو ان سب سے دور رکھے ہوئے تھی، مگر اس کی بھی بے بسی تھی۔ رات 9 بجے تک وہ اکرام ہاؤس میں ہی رہی تھی، پھر زیدان کو لیے ڈرائیور کے ساتھ واپس لوٹ گئی تھی، کیونکہ تیمور کو ایمرجنسی کہیں جانا پڑا تھا، جس پر کشمالہ نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، ورنہ واپسی بھی اس شخص کے ساتھ کسی ٹارچر سے کم نہ تھی۔ وہ گھر لوٹی تو ایک عجیب سی معنی خیز خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بات تھی جسے اسے چھپایا جا رہا ہے۔ بالآخر سمانہ بیگم نے اس سے آ کر ڈسکس کر ہی لیا تھا، اور جب کشمالہ نے وہ بات سنی، وہ کتنی ہی دیر تک بول نہ سکی تھی، بس ساکت بیٹھی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں شمس کے علاوہ کسی کا خیال بھی ذہن میں لاؤں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی بیٹا کہ تم شادی کر لو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، مگر ایک بار غور و فکر تو کر سکتی ہو۔ لوگ بہت اچھے ہیں، پورے شہر میں بڑا اثر و رسوخ۔ ماما پلیز، کشمالہ اپنی ماں کی باتوں پر سسک اٹھی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ شمس کو گزرے ابھی چند ماہ بھی نہیں ہوئے، میرا دل ایک لمحے بھی ان کی یاد سے خالی نہیں۔ میں کیسے کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی ہوں؟ آپ چاہتی ہیں جو چند سانسیں میں اس شخص کے بغیر لے رہی ہوں، یہ بھی چھین لوں خود سے؟ انہوں نے تڑپ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔
نہیں میری جان، تمہیں کوئی مجبور نہیں کرا، اس طرح مت رو بیٹا، میں تو بس پوچھنے آئی تھی تم سے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ اسے چپ کرا کر تسلیاں دیتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ نیچے یہی بات بتانے صالحہ صاحبہ کے پاس آئی تھی، مگر اندر سے آتے ہی اشارہ کیا آخر کیوں اس کی زندگی حرام کر رکھی ہے؟ پہلے شمس کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر باندھ دیا اور اب یہ نیا رشتہ۔ ہم کوئی زبردستی نہیں کر رہے، اگر رشتہ آیا ہے تو بات اس تک پہنچنے سے پہلے ختم کر دیں۔ اس گھر میں جبر کا وتیرہ ہی بن چکا ہے، پہلے مجھے زرمینے کے ساتھ باندھا، پھر کشمالہ کو شمس کے ساتھ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور اب جب اسے ایک نیا غم مل گیا ہے، اس سے نکلی نہیں، آپ لوگ پھر اس سے اپنا فیصلہ مسلط کر دیں۔ ہمارا کوئی فیصلہ غلط نہیں، سب سمجھ رکھتے ہیں تمہارے بڑے۔ کشمالہ شمس کے ساتھ بہت خوش تھی، اگر وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو دونوں ایک خوشحال زندگی گزارے ہوتے۔ اور ذرا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ابھی نہ صحیح، مگر کچھ عرصے بعد تو کشمالہ کے کسی نہ کسی رشتے پر غور کرنا پڑے گا۔ ساری زندگی تو وہ شمس کی بیوہ بن کر نہیں گزار سکتی نا۔ صالحہ صاحبہ کو بھی بیٹے پر غصہ آ گیا، اور میں بخوبی محسوس کر رہی ہوں کہ تمہاری توجہ زرمینے پر ذرا نہیں، بس کشمالہ کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہو۔ مانا کہ کشمالہ غم سے دو چار ہے، مگر اپنی منقوہ کا بھی تو کچھ سوچو، کیا گزرتی ہوگی اس پر؟ نہیں ہے مجھے اس کی پرواہ، وہ پھٹ پڑا۔ سچ تو یہ ہے ماما، مجھے کشمالہ کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بات آج سے نہیں، کئی سالوں سے میرے دل میں کہتی، جسے آج آپ نے کھلوا دی۔ وہ بے بس ہو کر صفحے پر گرتا اپنا سر تھام گیا، جب اندر کمرے میں کھڑی صالحہ صاحبہ اور باہر کھڑے سمانہ بیگم کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں اسے کتنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو کبھی نظر ہی نہیں آیا، اور مجھے ایک ایسے انچاہے رشتے میں باندھ دیا جسے مجھے ساری زندگی گھسیٹنا ہے۔ میں پاگل ہو رہا ہوں ماما۔ اس کے لہجے میں عجیب سے جنون اور بے بسی تھی۔ سمانہ بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، وہ فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس انکشاف نے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اگر یہ بات اس گھر میں پھیل جاتی تو بہت ساروں کے حصے میں خسارہ نہ تھا، جسے سوچتے وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کا آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔